السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ النصح، نصح کا لفظی معنی ہے خیر خواہی، اور خیر خواہی خیر چاہنا، اسی سے لفظ خیر خواہ ہوتا ہے، خیر چاہنے والا، ویل وشر، اور خیر خواہی ویل وشنگ، یعنی کسی کے لیے اچھا چاہنا۔ نون صاد ہا اس کا مادہ ہے۔ نصح العسل کا معنی ہوتا ہے شہد صاف کرنا، اور نصح العمل خالص طریقے سے کام کرنا، اسی سے لفظ نصیحت ہے، اور نصیحت اسم مصدر ہے۔ اخلاص، خیر اور صلاح کی طرف بلانا، شر اور فساد سے بچانا، اس سے روکنا۔ متنصح کہتے ہیں پیوند لگے ہوئے سلے ہوئے کپڑے کو۔ تو گویا نصح کے معنوں میں اخلاص بھی پایا جاتا ہے، اور کسی کی خیر خواہی کرنا یا اس کو نصیحت کرنا، اور کسی کے لیے سنسیئر اور فیتھ فل ہونے کے معنی ہیں۔ کسی بھی انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اسے انسان بناتا ہے۔ خیر خواہی، دوسرے کا بھلا چاہنا، یہ انسانیت کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے، تو وہ نام ہے دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہ ہونا، خیر خواہ ہونے کا نام۔ اور یہی انسانیت کا اصل معیار ہے۔ انسان کہا ہی اس کو جائے گا جو دوسروں کا بھلا چاہے گا، جس کے دل میں خیر خواہی ہوگی۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی کے دل میں خیر خواہی ہے یا نہیں؟ وہ انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ جس کے دل میں خیر ہوگی، اس کے رویے میں بھی خیر ہوگی، وہ ہر موقع پہ اس کا اظہار کرے گا، وہ دوسروں کے لیے فکر مند رہے گا، دعا کرے گا۔ اگر دوسرا شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے کے راستے کی رکاوٹیں اور مشکلات دور کرنے پر آمادہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ تمام کے تمام انسانوں کے خیر خواہ تھے، ویل وشر تھے۔ قال اللہ تعالی ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف آیت 68، ایک پیغمبر اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ٹرسٹ وردی ہوں، امانت دار ہوں، قابل اعتماد ہوں۔ اور یہ خیر خواہی ہر پیغمبر کے اندر پائی گئی۔ اس کی عملی مثالیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دیکھ سکتے ہیں، خواہ طائف کا موقع ہو یا پھر دیگر قبائل کے ساتھ معاملات ہوں، خود اپنے قبیلہ یعنی قبیلہ قریش کے ساتھ اور دیگر قبائل کے ساتھ، آخری حد تک، آخری درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کی۔ تو خیر خواہی صرف دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتی، خیر خواہی تمام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کا بھی بھلا سوچنا چاہیے، کیونکہ دین اسی چیز کا نام ہے۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں، خیر کے جذبات نہیں پائے جاتے، جو دوسروں کے لیے بھلائی نہ چاہے۔ طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل آپ کے پاس آئے، آپ نے زخم اٹھائے، اور جبریل نے آ کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی تکلیف پہنچانے والوں اور انتہائی بدتمیزی کا سلوک کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے برا نہیں چاہا، ان سے بھی مایوس نہیں ہوئے، اور کیا کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولادیں مان جائیں۔ ان کو تباہ نہیں کرنے دیا، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کا برا نہیں چاہا۔ اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ اور آخری حد تک خیر خواہی صرف سامنے والے کے لیے نہیں، اس کی نسلوں کے لیے بھی، آنے والی جنریشنز کے لیے بھی۔
قبیلہ دوس کے طفیل بن عمرو الدوسی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی اسلام کا راستہ سجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو واپس آ کر انہوں نے کیا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ طفیل بن عمرو الدوسی اپنے وطن واپس گئے، یعنی اسلام قبول کر کے. انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر باپ اور بیوی کے سوا کسی نے اسلام قبول نہ کیا. دوبارہ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور قبیلہ دوس کے بارے میں سخت تاثر کا اظہار کیا. ابن اسحاق نے یہ روایت نقل کی ہے طفیل بن عمرو کی، کہتے ہیں کہ میں نے دوس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے ماننے میں دیر کی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آیا اور آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس کھیل تماشے میں منہمک ہے، اس کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے. مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، اس کو اسلام کی دعوت دو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. کہنے والے نے کیا کہا کہ آپ بد دعا کریں، اور جواب دینے والے نے کیا کیا؟ دعا دی. بعض اوقات انسان اپنے دل میں دوسرے کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، دوسرے کا بھلا چاہتا ہے، لیکن پھر کسی کی باتوں میں آ کر خیر خواہی چھوڑ دیتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آخری حد تک مہربان تھے، رحمت للعالمین تھے، اور کسی کی باتوں میں آئے بغیر وہی کرتے تھے جو کرنا چاہیے تھا. اور وہ کیا؟ رحمت کی دعا. حتیٰ کہ اپنے قبیلے کے لیے، قریش کے لیے بھی مسلسل ہدایت اور ان کی نجات کی دعا کرتے تھے. آپ کے چچا ابو طالب جو وفات کے قریب تھے تو اس وقت بھی آپ کا فکر اور آپ کا غم کیا تھا؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں. کس قدر حریص تھے. اور کسی کی بھلائی اور خیر خواہی کی یہ ہرس آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے اندر یہ چیز رچی بسی نہ ہو کہ وہ حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہو. خیر خواہی کو مصنوعی جذبہ نہیں کہ اوپر سے کوئی چیز لیپ دی جائے تو انسان دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے. خیر خواہی وہ خیر خواہی ہوتی ہے جو اندر سے اٹھتی، جو انسان کو دوسرے کے لیے تڑپنا سکھاتی اور صرف ان کی دنیا نہیں آخرت کی بھی فکر کرواتی ہے. سورۃ الاعراف میں ہی قال اللہ تعالی ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. ارشاد ہے، پیغمبر کہتے ہیں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کے دائی، دین کی طرف بلانے والے اور پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ناصح اور امین، خیر خواہ، با اعتماد، قابل اعتماد. عام مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ تمام انسانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا گیا ہے کامیابی کا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ وتواصوا بالحق کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہنا، ایک دوسرے کو سیدھے رستے پر چلنے میں مدد دینا. تعاونوا علی البر والتقوی کیا ہے؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا ہے؟ یہ بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے. تو خیر خواہی دین کا شعار ہے. پیغمبر تو تھے ہی خیر خواہ، اہل ایمان بھی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور یہ خیر خواہی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے. خیر خواہی کا محرک کیا ہوتا ہے؟ محرک یعنی موٹیو کیا ہوتا ہے؟ انسان کیوں خیر خواہ ہو دوسرے کا؟ کیا چیز انسان کو خیر خواہی پر ابھارتی ہے؟ انسان کب خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، صرف یک طرفہ طور پر. کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ اگر میں کسی کا بھلا کروں گا، میں کسی کے لیے اچھا چاہوں گا، تو اللہ اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا، وہ جواباً ضرور میرا بھی بھلا کرے گا. اور یہ ایک عام کہاوت ہے، کر بھلا ہو بھلا. تم دوسرے کے ساتھ اچھا کرو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا. حدیث ہے عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم عن تمیم الداری، تمیم الداری سے روایت ہے، صحابی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی ہی ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کی، کس کے لیے خیر خواہی؟ قال، فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ولأئمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، لیڈرز کے لیے، وعامتہم، اور ان کے عوام کے لیے۔ رواہ مسلم کتاب الایمان۔ دہرائیے حدیث کو عربی میں۔ جس طرح انسانیت کا معیار خیر خواہی ہے، اسی طرح دین کی پہچان بھی خیر خواہی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین داری کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ دین والے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، اور جو دل خیر سے خالی ہے، خیر خواہی سے خالی ہے، وہ دین سے خالی ہے۔ ایسے شخص کا کوئی دین نہیں جس کے دل میں دوسروں کے لیے بھلائی کے جذبات نہیں، جو دوسروں کی خیر نہ چاہتا ہو۔ انسان کے اندر جب ایمان داخل ہوتا ہے، یعنی دل میں جب ایمان داخل ہوتا ہے اور سچا ایمان داخل ہوتا ہے، تو پھر اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ اور پھر وہ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے صحیح بخاری کی، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں جس میں ہوگی اس نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کا مزہ چکھ لی، ایمان کی مٹھاس پالی، ٹیسٹ آ گیا اس کو ایمان لانے کا، لطف آ گیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول باقی ہر چیز سے، ان دو کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اور یہ کہ انسان کسی انسان سے محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لیے۔ اور تیسری چیز ان یکرہ، کہ انسان ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنے کو، جیسے اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کے لیے آگ دہکائی جائے اور اس میں اس کو ڈالا جائے، ایسا ایمان سے کفر کی طرف جانا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے، تو اس کے اندر ایک ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ایمان کی مٹھاس ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے پانی میں آپ شکر ڈالیں تو پانی کیسا ہو جاتا ہے؟ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ میٹھا پانی پیتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی انسان کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، جو شخص حقیقی معنوں میں دین کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر کا ایمان اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ میٹھا بنا دیتا ہے۔ اور اس کی یہ مٹھاس ہر ایک کے لیے ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ اس سے خوشی پاتا ہے، وہ اس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کی نظر، اس کی مسکراہٹ، اس کا میل جول، اس کا لین دین، اس کی ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، مٹھاس ہے۔ وہ دوسروں کو پھر تکلیف دینے اور اذیت دینے اور ستانے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ ہر ایک کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا پھر چپ رہے۔ یعنی اگر اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں خیر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ بولے تو خیر کا کلمہ کہے جس میں دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اذیت نہ ہو، دوسرے کے لیے تکلیف نہ ہو۔ تو اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، اور جو کسی کا بھلا چاہتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤں،
وہ ہر دم نفع مند انسان بن جاتا ہے. اس کے ساتھ کیا بھلائی کروں، اے کے ساتھ کیا کروں، بی کے ساتھ کیا کروں، اس کو اس تکلیف سے کیسے نکالوں، اس کے لیے کیا کروں. یعنی وہ ہر ایک کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میری ذات سے اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور جو دل حقیقی ایمان سے خالی ہوتا ہے اس کی نظر فرق ہوتی ہے. اس کی نظر کیا ہوتی ہے کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں، اس سے کیسے اٹھاؤں، اس سے کیسے بٹوروں اور اس کو کیسے ایکسپلائٹ کروں. یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں. دیندارانہ رویہ کیا ہے کہ آپ کی سوچ کیا بن جاتی کہ میں ہر ایک کے لیے بھلائی کا، نفع کا کام کیسے کروں، میری ذات سے اس کو کیا خیر پہنچ سکتی. وہ انسان تو انسان، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت کا پیغام بنتا ہے. جیسے پچھلے باب کی احادیث میں آپ پڑھ چکے ہیں. رک کے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے اندر امیجنیشن میں یہ نظر لائیے، ان لوگوں کو بھی لائیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان کو بھی لائیے جن سے آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی بیڈ فیلنگ ہے. جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو تو ہم کسی نہ کسی طرح نفع پہنچاتے ہی رہتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ نہ بھی اچھا کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. مثلا اپنی اولاد ہے، ان کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی ان کا بھلا ہی چاہتے، پھر بھی دعائیں ہی دیتے ہیں. بچے کتنا بھی ستائے پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تم خوش رہو، دعا ہی دیتے. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں سے ہمارا کوئی اختلاف ہو یا ہمیں کوئی شکایت ہو، جب تک ہم ان کے لیے بھلا نہیں سوچیں گے، ان کی خیر نہیں چاہیں گے، اس وقت تک صحیح دیندار نہیں بن سکتے. اب سوچیں کہ ان کو آپ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جس دن سے انسان کی نظر اس طرح تبدیل ہوتی ہے تو وہ حقیقی معنوں میں پھر دین والا بن جاتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری چھوٹی سی نیکی، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے برابر بھی میں نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ میرے لیے آگے موجود ہوگی، میں اسے دیکھ لوں گا، وہ میرے ہی سامنے آئے گی. اور اگر میں کسی کے لیے برا چاہ رہا ہوں تو وہ بھی میرے ہی سامنے آئے گا. کوئی اور تو اسے دیکھے یا نہ دیکھے، اگر میں کسی کی راہ میں کانٹے بکھیر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے وہ تو بچ کے نکل جائے، لیکن وہ کانٹے میرے اپنے ہی سامنے آئیں گے. تو مومن سراپا خیر ہوتا ہے، مومن سراپا بھلائی ہوتا ہے، یک طرفہ طور پر دوسروں کی خیر چاہتا ہے، صرف دنیا کی نہیں، ان کی آخرت کی بھی. اسی لیے بعض اوقات وہ نصیحت سے کام لیتا ہے، اور بعض اوقات اگر ضرورت پڑے تو تنقید بھی کرتا ہے، لیکن تعییب نہیں کرتا. تعییب کس باب سے ہے؟ تفعیل سے. روٹ کیا ہوگا؟ عین یا با، عیب. تو تعییب کیا ہے؟ عیب جوئی. تنقید اور تعییب میں فرق ہوتا ہے. تنقید تو کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، تعمیری ہوتی ہے، اصلاح کے لیے ہوتی ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ہوتی ہے. اور تعییب کیا ہوتی ہے؟ بری نیت سے ہوتی ہے، عیب جوئی، کسی کے عیب اچھالنا، کسی کو اس عیب کا تانا دینا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، غیبت کرنا، تانے دینا، دوسرے کو ذلیل کرنا. ایسا شخص خیر خواہی کے جذبات سے نہیں کرتا. اصل نصیحت وہ ہوتی ہے جو اخلاص پر مبنی ہو، کیونکہ نصح میں اخلاص کا معنی بھی پایا جاتا ہے. مثلا آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور مطلب آپ کا اپنی ہی شہرت ہے، تو کیا اس کو خیر خواہی کہیں گے؟ آپ نے دوسرے کا بھلا نہیں چاہا، دراصل آپ نے سیلف ایکسپوجر چاہا، اپنی تعریف چاہی، اپنا نام بلند کرنا چاہا. یہ خیر خواہی نہیں ہوتی. بعض لوگ دوسروں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بہت کام آتے ہیں ان کے، لیکن پیچھے نیت بڑی خراب ہوتی ہے. مثلا آپ اچھی سی دعوت کسی کی کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، اس سے نیت یہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے. نیت یہ ہو اگر کہ میری تعریف ہو، میری شہرت ہو، تو یہ خیر خواہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ خیر خواہی کریں گے تو آپ کا پورا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. آپ دوسرے کے لیے وہ پکائیں گے جو اس کو فائدہ دے، جو اس کی صحت کے لیے اچھا ہو، وہ نہیں پکائیں گے جس سے آپ کا نام روشن ہو، خواہ بھلے دوسرا بیماری ہو کے اٹھے. کیونکہ ہر چیز میں تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی کوئی بھی مدد کرتے ہیں تو اس مدد میں اس کا بھلا نہیں مطلوب ہوتا،
کیا مقصد ہوتا ہے پیچھے؟ ہماری شہرت، سیلف پروجیکشن. پھر میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ دیکھو فلاں تو ہر مشکل میں کام آتا ہے، اور فلاں تو ہر وقت حاضر رہتا ہے، کہ ہم مرے تو ہمارا نام بلند ہو کہ ہاں ہاں فلاں تو خاندان میں ایسا تھا کہ بس ہر ایک کے لیے اچھا تھا. اور اچھا کرنے والے کی اصل میں نیت کسی کی بھلائی سے زیادہ اپنے نام کی بلندی تھی. یہ نصح میں نہیں شامل، یہ دین نہیں ہے. اصل خیر خواہی کیا ہے؟ بے لوس، سیلف لیس، اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنے نام کی بلندی، اپنے کوئی ہڈن موٹیوز کو الگ کر کے پیورلی دوسرے کی مدد، پیورلی دوسرے کی بھلائی. اور صحیح معنوں میں پھر بھلائی ہو بھی اسی وقت سکتی ہے جب انسان خالص ہو کے کرے. اور اگر کچھ اور بیچ میں شامل ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ دوسرے کی پوری بھلائی نہیں ہوگی. پھر اسی طرح خیر خواہ ہونے کے لیے احساس ذمہ داری کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میرا فرض ہے. اور فرض انسان کو مجبور کرے کہ وہ دوسرے کے لیے اچھا چاہے. دوسرے کے لیے اچھا چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انسان وہ کام کرے جس سے دوسرا راضی رہے. جب انسان دوسرے کے لیے اچھا چاہتا ہے تو بعض اوقات آپ کو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں رسک لے کر جو آپ کے لیے تو بڑے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں دوسرے کی بھلائی ہوتی. اور اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ اپنے بچوں کے ویل وشر ہیں، کیونکہ تمام والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، چاہے ان کا طریقہ صحیح ہو یا غلط ہو. اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ بچوں کی ہر بات مان لیتے ہیں؟ نہیں مانتے. اچھا بچے آپ کو بعض اوقات بلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں. کیا وہ اپنی بات میں درست ہوتے؟ نہیں، آپ کو ہمدردی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آپ ان سے ہمدردی کر رہے ہیں. اب ایسے میں کیا وہ کرنا چاہیے جو ان کو پسند ہے، یا وہ کرنا چاہیے جو واقعی ان کے لیے اچھا ہے؟ جو واقعی ان کے لیے اچھا ہے، جو آپ سچی نیت سے سمجھتے کہ یہ دوسرے کے لیے اچھا ہے. یہی حال پھر باقی رشتوں اور تعلقات میں بھی ہے. آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی خیر خواہی کو مانے بھی اور وہ یہ سمجھے کہ آپ واقعی خیر خواہ ہیں. ہو سکتا ہے وہ الٹا آپ کو بلیم کریں کہ آپ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یا وہ اس کو سمجھے ہی نہ. تو ایسے میں پھر انسان ڈس ہارٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں بھلا چاہ رہا ہوں. اگر وہ نہیں سمجھتا، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے، تو بھی مجھے وہی کرنا ہے جو اس کے بھلے میں ہے. مثلا ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ اگر سنسیئر ہو تو کیسے معاملہ کرتا ہے؟ جو بھی مریض کے حق میں بہتر ہو، خواہ وہ اس کو تکلیف دے یا اس کو وقتی طور پر آرام دے. کڑوی دوا بھی دینی پڑتی ہے، نشتر بھی چلانا پڑتا ہے، بعض اوقات چھیل کانٹ بھی کرنی پڑتی ہے، مریض کو تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے، لیکن خیر خواہی کیا اس وقت کہ وہ اس کے ساتھ کیا جائے، خواہ وہ چیخے آگے سے. اور اگر کوئی کہے نہیں نہیں میں اس کا بہت خیر خواہ ہوں، میں اس کو بالکل تکلیف نہیں دینا چاہتا اور یہ جیسے چاہے خوش رہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے. ایک استاد کی اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے کہ وہ ان کی غلط باتوں کو اچھا کہے، ان کی غلطی پر بھی ان کو نمبر دے دے، یا کیا کرے؟ جو غلطی ہے وہ بتائے اور جو اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کرے. یہ ہے اصل خیر خواہی. تو خیر خواہی کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا بھی ضروری ہے. خیر خواہی کسی صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے. خیر خواہی کے بعض رویے دوسروں کو بہت اچھے لگیں گے آپ کے، اور بعض خیر خواہی کے رویے دوسروں کو آپ سے ناراض بھی کر سکتے ہیں. تو بھی اپنی بات پر قائم رہیے اور خیر خواہی کرتے رہیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ تمیم داری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین نام ہی سراسر خیر خواہی کا ہے. یعنی کبھی کسی کی خدمت کے روپ میں، اس کی مدد کے روپ میں، اس کو اچھی نصیحت اور اچھے مشورے کے روپ میں، اور کبھی کسی کو نہی عن المنکر کر کے. کبھی خیر خواہی ہوتی ہے امر بالمعروف سے اور کبھی خیر خواہی ہوتی ہے نہی عن المنکر سے. امر بالمعروف پھر بھی آسان ہوتا ہے، نہی عن المنکر مشکل ہوتا ہے، اور عام طور پر دوسرے کے لیے اسے قبول کرنا ناگوار ہوتا ہے. لیکن حقیقی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ انسان نہی عن المنکر کرتا رہے، لیکن پیچھے موٹیو اپنا ضرور دیکھے کہ کیوں کر رہا ہے. تعیب کر رہا ہے یا تنقید کر رہا ہے یا نصیحت کر رہا ہے؟ کہیں کوئی نفرت کے جذبات تو نہیں پیچھے چھپے ہوئے؟ کہیں کوئی حسد تو نہیں؟ کوئی انانیت تو نہیں؟
کیونکہ بعض اوقات انسان کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے حسد کے ساتھ تو جذبہ غلط ہے، چاہے آپ کی بات درست ہے لیکن موٹو غلط ہے، اور اس کے نتیجے میں طریقہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ کبھی اندر چھپی ہوئی نفرت ہوتی ہے، کوئی غصہ ہوتا ہے، کوئی بدگمانی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی اپنی میں ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی کو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے، کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو وہ کس جذبے سے کر رہا ہے، کیا چیز اسے کروا رہی ہے۔ اس کے بغیر وہ حق نہیں ادا کر سکتا اور وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ تو الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے؟ قال للہ، فرمایا اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اخلاص، یعنی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے لیے، قرآن کتاب کے لیے خیر خواہی، کتاب کا حق دینا۔ یتلونہ حق تلاوتی، کتاب کو آگے پہنچانا، جس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے اس کو پورا کرنا، اس کو آئسولیٹ کر کے گھر میں ایک طرف اکیلے جگہ پر نہ چھوڑ دینا، بلکہ اپنے دلوں کی سینوں کی بہار بنانا اور اپنے آنکھوں کی روشنی اور اپنے دل و دماغ کا نور بنانا اس کو، کیونکہ جس کے ساتھ آپ خیر خواہی کرتے ہیں اس کو چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں، اس کو ایک طرف تھوڑی رکھ دیتے ہیں، اس کو اپنے سے جدا تھوڑی کر دیتے ہیں۔ ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ جو مشن وہ لے کر آئے اس کی تکمیل میں ان کے انصار بننا، جو کام انہوں نے کیا اس کو کنٹینیو کرنا۔ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، کہ جب وہ اچھا کرے ان کا ساتھ دینا، اور اگر وہ غلط کرے تو ان کی اصلاح کرنا، ان کا بھلا چاہنا، ان کے مددگار بننا۔ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے بہترین خیر خواہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اکثر کہا کرتے تھے، میں تمہاری ہی طرح ہوں اور تم ہی میں سے ایک ہوں، کیونکہ اسلام میں لیڈرشپ جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے، پاور نہیں، وہ دوسروں سے بڑا ہونا نہیں بلکہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑائی جتانے کا معاملہ نہیں بلکہ ان کی خیر خواہی اور ان کی مدد کرنا ہے۔ تو خلیفہ بننے کے بعد کیا کہتے تھے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ تھے وہ، جو دائیں بائیں ہزاروں میلوں پہ پھیلی ہوئی تھی، اس کے وہ منتظم تھے اور کہتے تھے میں تم ہی میں سے ایک ہوں، تم میرے خلاف جو بھی محسوس کرو آزادانہ طور پہ کہہ سکتے ہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں، یعنی مجھے کہیں بھی کرٹیسائز کر سکتے ہو۔ ایک بار مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا، میرے اندر اگر تم کوئی ٹیڑھ دیکھو تو اس وقت کیا کرو گے؟ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، امیر المومنین ہیں کہ اگر مجھے کہیں غلط دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ ایک لمحہ سب خاموش رہے۔ اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، خدا کی قسم اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی ٹیڑھ دیکھی تو اس کو ہم اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے۔ اس کے بعد مسجد میں جو واقعہ پیش آیا وہ راوی کے الفاظ میں یہ تھا کہ حضرت عمر خوش ہو گئے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو میں آپ کی خبر لوں گی تو ہم ساری زندگی کے لیے اسے بولنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمانوں میں ایسے افراد بنائے جو عمر کی ٹیڑھ کو اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے۔ تنقید ان کے لیے ناپسندیدہ نہیں، بہت پسندیدہ چیز تھی، وہ اسے اپنی خیر خواہی اور بھلائی سمجھتے تھے۔ تو تنقید کے وقت ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی غلطی کی طرف توجہ دلا رہا ہے تو اس سے ناراض ہونے کی بجائے کیا کیا جائے؟ اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور غور کیا جائے۔ اگر تو وہ برائی اپنے اندر موجود ہے تو اصلاح کر لی جائے، اور اگر نہیں ہے، وہ محض غلط فہمی کی وجہ سے کر رہا ہے ایسا، تو درگزر کر لیا جائے اور وضاحت کر دی جائے۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے تو ناراض نہ ہوا جائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ دوسرے ان کی اصلاح کر سکیں۔ ایک اور مثال حضرت عثمان کی۔ ابو عبیدہ بن الجراح ایک روز حضرت عثمان سے بحث کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ کہنے لگے، میں 3 چیزوں میں آپ سے بہتر ہوں، افضل ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اول یہ کہ بیت رضوان کے وقت میں حاضر تھا
اور آپ اس وقت غائب تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی نا. دوسرا یہ کہ میں غزوہ بدر میں شریک تھا اور آپ اس میں شریک نہ تھے. تیسرا یہ کہ احد کے موقع پر میں ان لوگوں میں سے تھا جو ثابت قدم رہے اور آپ ثابت قدم نہ رہے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اس پر بالکل غصے نہیں ہوئے، بولے آپ نے سچ کہا. پھر کہنے لگے جہاں تک بیعت رضوان کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کے تحت مجھے مکہ بھیجا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کے دوسرے ہاتھ پر بیعت کی تھی. غزوہ بدر میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ مدینہ میں مقرر کیا تھا، اور غزوہ احد میں میری پسپائی کی بات ہے تو اللہ نے مجھے میری اس کوتاہی کے لیے معاف کر دیا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا اللہ نے بھی معاف کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو مشورے میں شریک رکھیے اور ان کے لیے استغفار کیجئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تین باتیں ڈائریکٹ حضرت عثمان کے اوپر براہ راست کہی جا رہی تھی اور وہ ناراض نہیں ہو رہے. انہوں نے وضاحت کر دی کہ بات یہ تھی اور ان کی سامنے والے کی تسلی کروا دی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی جو بات تھی وہ اپنی جگہ درست تھی، یہ حقیقت تھی نا، لیکن ان تینوں کی کوئی وجہ تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کو بظاہر غلط نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ان کو بھی ٹھنڈے دل سے سن لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو یہ ہے ائمۃ المسلمین کی خیرخواہی. حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیبوں کا تحفہ بھیجے. کیا معنی ہے اس بات کا؟ اللہ اس پر رحم کرے جو مجھے میرے عیبوں کا تحفہ بھیجے، جو مجھے میری غلطیاں بتا دے. دعا دے رہے ہیں اس شخص کو جو مجھے میری غلطی بتا دے. کیوں؟ تاکہ دنیا میں اصلاح ہو جائے. اگر آج ہم اصلاح نہیں کریں گے تو کل پوچھ تو ہوگی نا. تو اس سے پہلے کہ کل پوچھو، اور اس سے پہلے کہ وہ غلطی ہم ساتھ اٹھائے پھریں ہر جگہ، اگر کوئی ہمیں بتا دے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس سے نجات کے ساتھ گزرے. لیکن ایک شخص کا اگر بولنے کا انداز ٹھیک نہیں، چلنے کا انداز ٹھیک نہیں، معاملہ ٹھیک نہیں، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب اگر کوئی اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ایسا نہیں ایسا کر لیں اور وہ اس پر ناراض ہو جائے، مائنڈ کر جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس غلطی کے ساتھ ہی جیے گا جب تک جیے گا، کیونکہ اس نے اجازت نہیں دی کہ اس کا علاج کیا جائے. اور ایک دوسرا شخص جو ویلکم کرے کہ آؤ بتاؤ مجھے اور اسے ایکسپٹ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اس پوائنٹ سے آئندہ زندگی وہ کس طرح گزارے گا؟ زیادہ خوبصورت گزارے گا، کیونکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہوگی. بہت سے لوگ اسی بھول کا شکار رہتے ہیں اور وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کو بتا سکیں کہ تم یہاں غلط ہو. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے سب باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، سامنے آ کے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ دوسرا شخص اجازت ہی نہیں دیتا. یہ کس قسم کی خیر خواہی ہے؟ سچا خیر خواہ کون ہے؟ جو کسی اور کو میری برائی بتانے کی بجائے مجھے بتا دے اور میں اس کی اصلاح کر لوں. ایسا کرنا انسان کی جرات کی علامت ہے، بہادری ہے، اور غلطی کو نہ سننا نہ ماننا بزدلی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کے ایک لیکچر میں ہم نے سنا تھا خطائے بزرگاں گرفتن خطا است. فارسی کا ایک محاورہ کوٹ کیا گیا تھا کہ بڑوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے. یہ درست ہے، جو ادب اور احترام کا تقاضا ہے بظاہر اس کے خلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ برسر محفل اور ایسے انداز میں نہ بات کی جائے کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف اور رنجیدگی کا سبب بنے یا اس کی رسوائی کا سبب بنے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے کو اس کی غلطی بتانی نہیں چاہیے یا اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض اوقات بعض بڑے، جیسے خاندان میں کوئی بڑا ہوتا ہے، گھر میں کوئی مثلا دادا دادی نانا نانی ہے یا والدین ہیں یا خالہ ماموں چچا ہیں، تو وہ ہم سے رشتوں میں بڑے ہی ہوتے ہیں. اب ہر ایک یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے ہیں، وہ تو بڑے ہیں اس لیے جو بھی کریں جائز ہے، حالانکہ وہ بعض اوقات ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ناروا بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں سب کے بیچ میں بیٹھ کے بدتمیزی سے ان سے بات کرنا تو غلط ہے، لیکن آسان طریقے سے ان کی غلطیوں پر توجہ دلا دینا جو ہے وہ ان کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی ہے، وہ ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن جس کا ایمان عمر جیسا ہو اس کو کہیں بھی بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی برائی کے بتانے میں مزید برائی آ رہی ہے سامنے، ایک لڑائی اور فساد اور فتنہ شروع ہو گیا ہے، تو اس میں پھر مزید فساد کا اندیشہ ہے. عمر تو خود کو خود پیش کر رہے ہیں، تو بڑوں کو خود کو پیش کرنا چاہیے اور چھوٹوں کو
اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے طور پر دیکھنا چاہیے کہ ان کی لمٹس کہاں ہیں. یعنی حضرت حسن اور حسین کا جب دیکھا کہ ایک بزرگ وضو درست نہیں کر رہے تو انہوں نے خود کر کے کہا ان سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس طرح بھی دوسرے کو پتا چل گیا کہ ان کی غلطی کہاں ہے. اصلاح ضروری ہے لیکن طریقے کے ساتھ، دوسرے کا ادب اور مقام اور درجہ ملحوظ رکھتے ہوئے. قرآن میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹ کے بات نہیں کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کندھے جھکا کے بات کرو. بڑوں کا ادب اور احترام ہمارے دین کا حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی بڑے کے اس کی سفید بالوں کی وجہ سے احترام کیا، اس نے دراصل اللہ کا احترام کیا. بزرگی کا احترام کرنا، خواہ کوئی اپنے گھر میں ہے یا باہر ہے، کسی بھی ایلڈرلی پرسن، سینئر پرسن کے ساتھ معاملہ کرنا جو ہے اس کے اپنے ادب اور تقاضے ہیں. ایک کام کرتے ہوئے دوسرے کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. عزت اور احترام کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اب مثلا حضرت عمر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو دوسرا شخص جو یہ کہہ رہا ہے وہ کسی اپنی بڑائی کی وجہ سے یا کسی اندر کے بغض کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. وہ بھی کس لیے کہہ رہا ہے کہ دین کی خاطر، دین کے بھلے میں. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور ان کے عوام کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، یعنی معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں سب کے لیے مخلص ہونا، خالص ہونا اور ان کا بھلا چاہنا ضروری ہے، اور یہی دین ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نصح العسل کا معنی آپ دیکھیے کہ شہد کی صفائی کرنا کیسے ہوتا ہے، موم کیسے نکالا جاتا ہے، حکمت سے نکالا جاتا ہے. اور اگر اس میں کوئی مکھیوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا کوئی اور بال ول ہیں تو وہ بہت احتیاط سے اور بہت اچھے طریقے سے، ہر چیز کی صفائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا اس کو خالص کرنے کا. دیکھیے جو آپ کے مخلص دوست ہیں ان کے سامنے ضرور آپ اپنے آپ کو پیش کریں. یہ ایکسرسائز بہت فائدہ دیتی اور میں اس کو کرواتی رہی ہوں اور اب تک کرتی ہوں. گھر والوں کے سامنے پیش کریں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جتنا آپ کو گھر والے جانتے ہیں باہر والے تو نہیں جانتے. جو جتنے قریب آپ کے رہتا ہو اس کو اجازت دیجیے اور اسے کہیے کہ مجھے لکھ کر دو میرے بارے میں. نہیں کرنی چاہیے، میں نے کی ہے، کئی بار کی. اور خاص طور پر جو کلاس سے متعلق جو چیزیں ہوتی تھی، کراچی میں مسلسل 3 افراد میرے دائیں جانب بیٹھے رہتے تھے جو صرف تنقیدی نظر سے میرا لیکچر سنتے تھے کہ کہاں میں نے غلطی کی، اور ان کو میں نے خود بٹھایا تھا، بیٹھو اور سنو، کہاں غلطی کی اسے لکھو. ہر روز بلا ناغہ آدھا گھنٹہ شام کو ہم بیٹھ کر ان چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے. پورا لیکچر لکھا جاتا تھا، پورے لیکچر کی غلطیاں نوٹ ہوتی تھی، کیونکہ انسان ہے نا، بھول ہو جاتی. آپ سوچ کچھ رہے، منہ سے کچھ نکل گیا. اور پھر اس کے بعد وہ پیپر کے اوپر کریکشنز ہوتی تھی، پھر اس کو سامنے رکھ کر ایڈیٹنگ ہوتی تھی. اور یہ سلسلہ اب تک جاری. ابھی جو ٹورانٹو تفسیر تھی، یہاں کوئی میرے پاس ایسی ٹیم نہیں تھی کہ جو یہ کام کرتی، کیونکہ وہاں وہ کام سینئر سٹوڈنٹس کرتے تھے جو پچھلے کئی سالوں سے قرآن سن رہے ہیں اور جن کا اپنا علم کافی پختہ ہو گیا. اور اس کے بعد اب بھی یعنی ہر روز میلز میں کچھ نہ کچھ ایسا آتا ہے پچھلے دیے ہوئے لیکچرز میں سے کہ فلاں جگہ آپ نے یہ بات کہی ہے، اس بات کا ریفرنس کیا ہے. اب تک پوچھتے ہیں، پوری تحقیق کری. وہ البانی کے الجام صحیح اور وہ سب کے اوپر پرکھی جا رہی ہیں حدیثیں جو میں کوٹ کرتی ہوں. آج ہی صبح لکھا کہ یہ حدیث اس روایت سے ضعیف آئی ہے، تو میں نے کہا دوسرے ریفرنس چیک کریں تاکہ اس حدیث کی جگہ اس سے ملتے جلتے ہم مانا حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے وہ وہاں پیسٹ کی جائے. شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ جب مجھے اس تنقید سے نہ گزرنا پڑتا ہو. اور یہ سب میرے اپنے شاگرد ہیں جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں اور میری غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، اور میں کبھی مائنڈ نہیں کرتی. کیوں؟ آج اصلاح ہو جائے. یہ میرے خیر خواہ ہیں، مجھے نہایت عزیز ہیں، جو مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی مصیبت یوں نکلی ہے، یہ دراصل ایسے ہے. ہماری ایک نابینا اسٹوڈنٹ تھی، بہت ہی چاہنے والی، ہر وقت کہتی تھی ہمیں کو کام بتائی. میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ، میرے لیکچر سنو، جہاں میں نے کوئی آیت غلط پڑھی ہو. پوری تفسیر انہوں نے اس طرح سننی شروع کی کہ وہ صرف آیتیں سنتی تھیں اس میں سے جو میں نے بولی ہوتی تھی. کوئی صرف حدیثیں چیک کر رہا ہے، کوئی کٹ پیسٹ کر رہا ہے، جملہ اس طرح زیادہ افیکٹو نہیں، یوں ہے، وہ ادھر کا لفظ ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کا ادھر. یعنی ایک کیسٹ جو ریلیز ہوتی ہے اس کو معلوم نہیں کتنے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے، پھر وہ ہم دیتے ہیں باہر. اپنی انسانی کوشش کی حد تک
یہ نہیں کہتے پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ غلطی سے پاک ہیں، لیکن کھلی اجازت ہے کسی کو بھی کسی وقت کچھ بھی بتانے کی. کیوں؟ آج نہیں کو بتائے گا، آج سامنے نہیں آئے گا، آج چھپ جائے گا، کل تو آئے گا نا، یا نہیں آئے گا کل؟ وہاں مٹا سکیں گے؟ آج مٹا سکتے ہیں، آج ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، آج توبہ ہو سکتی ہے، آج اصلاح ہو سکتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. تو یہ بے حد ضروری ہے. اور جب ہم مائنڈ کرنے لگے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کہو، یہ کیوں کہا، یا حجت پیش کرنے لگے، تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ غلطی ساتھ ہی چلتی ہے. اگرچہ بظاہر نفس پہ بھاری ہوتا ہے، لیکن کچھ دن کرتے رہے نا اس ایکسرسائز کو، تو آپ یقین کریں بھاری نہیں، اچھا لگنے لگتا ہے. میری اب یہ کیفیت ہے کہ جب بھی ایسی کوئی میل یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو مجھے بھاری نہیں لگتا، مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ نفس عادی ہو گیا نا. آپ کڑوی دوا کھانے لگ جائے تو کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عادی ہو جاتا ہے منہ. ہاں اگر آپ ہر وقت میٹھا کھاتے رہیں تو پھر کسی وقت کڑوا کھانا پڑے تو مشکل لگتا ہے. صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. بدترین دوست وہ ہوتے ہیں جو دوستوں کی غلطیوں پر بھی ان کی تعریف کرتے رہیں. یہ دوستی نہیں، دشمنی ہے. اور بدترین ماں باپ وہ ہیں جو بچوں کی غلطیوں پر ہنستے رہیں اور ان کو شاباش دیتے رہیں. ہر چیز ادب اور احترام اور خیر خواہی کے جذبے سے ہونی چاہیے، بدنیتی سے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بدنیتی سے کرے گا تو اس کے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، معاملات اور بگڑیں گے. کیونکہ نصیحت کیا ہے؟ خیر چاہنا. یعنی کہ پھر ترقی نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتے ہم. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت مغربی اقوام میں ایک دوسرے کے اوپر کھل کے تنقید بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کو پازیٹیولی لیا جاتا ہے اور اسے ایکسپٹ کیا جاتا ہے. اور مقصد کے لیے اتحاد جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، بھلے کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن مقصد کے لیے متفق ہونا اختلاف کے باوجود، یہ بھی بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی اور خوبی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا. حضرت عثمان کی جو شہادت تھی اس پر جو قصاص لینے کی باری تھی اس پر مختلف صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، حتیٰ کہ میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے. اس کے باوجود خیر خواہی کیسی تھی؟ اس کی ایک مثال حضرت علی کی مثال. مسلمانوں کی ایک جماعت 35 ہجری میں مدینہ میں داخل ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر. اتنا خلفشار ہوا کہ مدینہ 5 روز تک خلیفہ سے خالی رہا. حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی. مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر متفق نہ تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان کے خون کرنے والوں کو سزا دی جائے، اس کے بعد وہ خلیفہ کی اطاعت کریں گے. حضرت علی یہ کہتے تھے کہ پہلے خلافت کو مستحکم کیا جائے، پھر قاتلین کے خلاف کارروائی کی جائے. اس طرح مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے، ایک حضرت علی کے ساتھ، دوسرے آپ کے مخالف. یہ اختلاف بڑھتا رہا یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی. حضرت علی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا مقصد یہ کہ لوگوں کا اشتعال ختم ہو جائے اور امت میں اتفاق پیدا، یعنی مدینہ کو اس شورش سے خالی کیا جائے. ایک شخص نے کہا اگر بصرہ والے آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی نے کہا ہم ان کو چھوڑے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ہم کو چھوڑے رہیں. ترکناہم ما ترکونا. کہنے والے نے کہا اگر وہ لوگ آپ کو نہ چھوڑیں اور جنگ پہ آمادہ ہو جائیں تو؟ حضرت علی نے کہا ہم مدافعت میں لڑیں گے. ابو سلام الدالانی نے کہا ہمارا حال اور ان کا حال کیا ہوگا اگر کل کے دن ان سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے؟ حضرت علی نے جواب دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یا ان کا جو آدمی بھی قتل ہوا اس کا دل اگر پاک ہوگا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. یعنی اگر اندر خیر خواہی ہے اور ایک دوسرے سے نقصان بھی ہو گیا تو بھی مخالفت کے باوجود ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے، خواہ اس نے ہمارے کسی کو مار بھی دیا تو بھی وہ جنت میں جائے، کیونکہ اس کی جو پیچھے نیت ہے وہ درست ہے. اس کو خیر خواہی کہتے ہیں. کیونکہ دنیا میں اختلافات تو ہوتے ہیں اور بعض اوقات اختلافات شدید بھی ہو جاتے ہیں. مثلا شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا، حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے، طلاق ہو گئی، کیا حکم دیا گیا، کیا کرو؟ کتنی دفعہ اصلاحاً اور خیر خواہی کی بات آتی، معروف کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے. یعنی اس دنیا میں 100% اتفاق کہیں بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کے موقع پر خیر خواہی کا جذبہ دل میں رہنا اور رکھنا یہ بے حد ضروری ہے. اس سے انسان دنیا میں بھی خیر کے کام کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی خیر و بھلائی کر سکتا ہے.
اب دیکھیے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوال کروں گا اور کچھ سختی سے کام لوں گا. یاد ہے آپ کو یہ حدیث؟ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر آ گیا، کہنے لگا محمد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. ہم نے کہا یہ جو تکیہ لگائے ہوئے ہیں. کہا اے عبد المطلب کے بیٹے. نام نہیں لیا، دادا کا نام. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری بات سن لی. اس نے کہا میں سوال کروں گا اور سختی سے کروں گا، آپ اپنے دل میں میرے اوپر غصہ نہ ہو. آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے. بدو تھا نا، دیہاتی شخص. اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب کی اور جو آپ سے پہلے تھے ان کے رب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ سوال کیے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک شخص ناسمجھ ہے، اکھڑ ہے، اس کا مزاج ہی ایسا، اس کی بیک گراؤنڈ ایسی. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، کیونکہ ان کا ماحول ہی ایسا ہے. تو بعض اوقات ایسے لوگوں سے زندگی میں آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو ایک خاص ماحول کی پیداوار ہے، ان کا لائف سٹائل یہی، ان کا گفتگو کا انداز اور طریقہ یہی ہے کہ وہ مہذب مؤدب نہیں ہو سکتے. اب آپ اگر انہی کے لیول پر آ جائیں، کام چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں، آپ اپنی خیر خواہی، محبت، اخلاق اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں، اور دوسرے کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. اس کے لیے عذر تلاش کر لیں کہ معذور ہے یہ شخص، کیونکہ اس نے یہ سیکھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. وہ جو تیری خیر خواہی کرے زیادہ بہتر ہے اس سے جو تیری تعریف کرے. یعنی خیر خواہی میں اگر کوئی تم پہ تنقید بھی کر دیتا ہے، وہ تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے بنسبت اس شخص کے جو صرف تمہاری چاپلوسی کرتا رہے اور صرف تمہاری خوشامد کرتا رہے. دوسروں کی اچھائی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، شکر گزار بھی ہونا چاہیے، ان کی اچھی باتوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے. اور اگر ان سے غلطی ہو، کیونکہ انسان ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں، تو اچھے طریقے سے ان کو احساس بھی دلانا چاہیے. اسی میں انسان کی بھلائی اور اسی میں انسان کی ترقی ہے. بہت دفعہ آپ نے تعریف بھی کی ہے، ایسی تعریف کہ جو موقع کی مناسبت ہے نا، کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے اور کس کی ہو رہی ہے. بعض لوگوں کو تعریف بگاڑ دیتی اور بعض لوگوں کو تنقید بگاڑ دیتی. تو پھر انسان کو دیکھ کر معاملہ کرنا چاہیے کہ کس کو کس وقت. بخاری میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری کتاب الایمان. عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، لا یؤمن نہیں ایمان لاتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یہاں تک کہ یحب چاہے، پسند کرے، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، یعنی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے، ما جو یحب وہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، لنفسہ اپنی ذات کے لیے. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. رواہ البخاری کتاب الایمان. پڑھی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. یہ ہے معیار ایمان کا کہ مومن کون ہے. ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کا نام بھی ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے پیارا کون ہے؟ جو اس کے مخلوق کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، اس کے لیے نفع مند ہو، اس کو فائدہ پہنچائے. اور اس کا معیار کیا ہے؟ کہ دوسرے کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اور یہ ایک ایسا معیار ہے جو ہر ایک کو پتا ہے. مثلاً اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اچھا میں کون سا نیکی کا کام کروں، کیا بھلائی کروں، کیسے دوسرے کے ساتھ معاملہ کروں، بہت سمپل سی بات ہے، دوسرے کے لیے وہی کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اور یہ بات کسی کو بھی سمجھنا مشکل نہیں. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں، مجھے اپنے لیے کیا پسند ہے. اب ذرا لکھیے اپنے لیے کیا پسند ہے.
اور اپنے لیے کیا پسند نہیں، کیا آپ کو ملے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اور کیا ملے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، کیا آپ کو اپنے لیے دھوکہ پسند ہے، کڑوا بول پسند ہے، بے عزتی پسند ہے، سازشیں پسند ہیں، غیبت پسند ہے، تانے پسند ہیں، تو پھر کسی اور کے لیے کیوں، کسی دوسرے کے لیے کیوں؟ کسی کے بولنے کا انداز جو آپ کو پسند نہیں آتا، آپ اس انداز کو دوسروں کے لیے کیوں دہرائیں؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ کو ٹونٹ کرے، طنز کرے، آپ پہ ہنسے، آپ کی تحقیر کرے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے؟ نہیں۔ پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کریں؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ سے نفرت رکھے، بغض رکھے، حسد رکھے؟ نہیں۔ پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ ایسا کریں؟ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کہ دوسرے آپ کو معاف کر دیں، آپ کو انکریج کریں، آپ کی تعریف کریں، آپ کو اچھا سمجھیں، آپ پر اعتماد کریں، تو پھر کیا کسی اور کا حق نہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے؟ اگر کوئی اس معیار پر معاملہ کرے تو بہت سے جھگڑے فساد خود ہی ختم ہو جائے، گھروں کی زندگی خود ہی خوشگوار ہو جائے، معاشرہ خود ہی خوشحال ہو جائے، امن اور سکون ہر طرف ہو جائے۔ لیکن یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، اپنے لیے کچھ اور چاہنا، دوسرے کے لیے کچھ اور چاہنا، اپنے لیے نمبر 1 اور دوسرے کے لیے 2 نمبر، اور اس چیز کو آپ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ مومن ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ وہ ایسا نہ کرے۔ بہترین نیکی ہے کسی کو خوش کرنا۔ سوچئے کیا چیز آپ کے دل میں خوشی لاتی ہے جب کوئی آپ کے ساتھ ویسا کرتا ہے، پھر اس کو دہرائیے۔ اسی کا نام عدل ہے، اسی کو انصاف کہتے ہیں، اسی کو نیکی کہتے ہیں۔ جتنے زیادہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا ارد گرد پرسکون ہو جائے گا۔ اسی سے پیس آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے سے بڑے، اور پوری کائنات آپ کو یہی سبق سکھا رہی۔ سورج کیا کر رہا ہے؟ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ درخت کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ بادل کیا کرتے ہیں؟ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سب خاموشی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں نا۔ کتنی خاموشی کے ساتھ ہر ایک چیز فائدہ پہنچا رہی۔ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خود غرضی سے، حرص سے، سب کچھ اپنے لیے سمیٹنا، اپنے لیے چاہنا، ہر چیز اپنی طرف کھینچنا، یہ مجھے مل جائے، یہ میرے لیے ہو جائے۔ تو جب ہم اپنی جگہ دوسروں کو رکھ لیں گے تو خود بخود اصلاح ہونے لگے گی۔ بہتر ہے آج گھر جا کے ایک ہوم ورک کیجئے، پورے 5ویں پارے کو خیرخواہی کے نقطہ نظر سے دیکھیے، اور کل اگر میں بھولنے لگوں تو کلاس سے پہلے مجھے یاد دلائیے، ہاتھ کھڑا کر کے کہ آیات پوچھیے ہم سے۔ چلیے ٹھیک ہے، آج کا وقت ختم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔